سورۃ الانعام کی آیت نمبر 154۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ثم آتينا موسى الكتاب، پھر ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب، تماماً علی الذی احسن، اپنی نعمت کو پورا کرنے کے لیے ان لوگوں پر جنہوں نے اچھا عمل اختیار کیا، وتفصیلا لکل شیء، اور اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی، وہدن، اور وہ ہدایت ہے، ورحمتاً، اور وہ رحمت ہے، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، دی اس لیے کہ شاید یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کو تورات عطا فرمانے کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید فرقان حمید عطا فرمانے کا ذکر کیا ہے۔ یہاں سے موضوع توحید کے بعد رسالت کی طرف چینج ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے اللہ رب العالمین کی توحید کا ذکر تھا، میرا آپ کا سب کا ایمان ہے، اللہ ہمیں اسی ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، حلال اور حرام کا اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے، کسی حلال کو حرام کرنا، کسی حرام کو حلال کرنا، اس کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اسی موضوع کو بڑی وضاحت اور تفصیل سے بیان فرما کر، اور درمیان میں 10 بڑی بڑی چیزیں جن کا تعلق اسلام کے ٹائٹل کے ساتھ ہے وہ بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد مضمون آ گئے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برحق اور سچے رسول ہیں، آپ پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور آخری کتاب ہے۔ اس کے مضمون کے لیے اللہ پاک نے پہلے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ کوئی نئے نبی نہیں ہیں، ایسا نہیں کہ زمانے میں آپ پہلی دفعہ آ گئے، معاشرے میں پہلی کتاب لے کر آ گئے، بلکہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے عظیم الشان رسول گزرے، بڑے بڑے اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں آئے اور تشریف لے گئے۔ تو جس طرح ان حضرات کو اللہ نے اپنا پیغام دے کر بھیجا، اسی اللہ نے جناب محمد کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ تو اگر تم لوگ ان کی نبوت پہ ایمان لاتے ہو تو ان کا کیوں انکار کرتے؟ یہ گویا ہوئے سخن یہودیوں کی طرف بھی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے لیکن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، اور یہ روح سخن مشرکین عرب کی طرف بھی ہے کہ وہ کسی حد تک یہودیوں کے لیے تو نرمی رکھتے تھے کہ ان کا موقف ٹھیک ہے کیونکہ وہ بھی اسلام کے مخالف تھے اور دشمن کا دشمن دوست بن جاتا ہے، لیکن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ پاک نے اس لیے اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی تورات، وہ بھی کس نے عطا کی ان کو؟ اللہ رب العالمین۔ اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کتاب قرآن کریم کی شکل میں ملی وہ بھی کس نے عطا کی؟ اللہ رب العالمین۔ تو اللہ کی مرضی جس کو چاہے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کر لے اور چن لے، تمہیں تو صرف یہ ہے کہ تم اس چنے ہوئے کی اطاعت کرو، مخالفت نہ کرو۔ یہ تمہارا اختیار نہیں کہ فلاں کو کیوں نہیں چنا اور اس کو کیوں نہیں منتخب کیا، جیسا کہ مکے کے لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا تھا تو وہ کسی امیر آدمی کو بنا دیتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کیوں بنایا؟ میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں میں نے اپنی رسالت کا تاج کس کے سر پہ سجانا ہے، میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر لیا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ کے انتخاب کی اطاعت کرو بس۔ چنانچہ فرمایا ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم ہی نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ یہاں جو ثم کا لفظ ہے عربی زبان میں ثم کسی ایک کام کے کچھ دیر کے بعد دوسرا کام ہونے پہ ثم کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ایک آدمی آئے، اس کے کچھ دیر کے بعد دوسرا آئے تو کہا جاتا ہے کہ پہلے وہ آیا ثم پھر وہ آیا، کچھ دیر کے بعد ہوا۔ تو یہاں جو ثم ہے پھر ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملی؟ ثم کا لفظ آیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے اس دنیا میں تشریف لائے اور واپس چلے گئے۔ یہاں جو ثم کا لفظ آیا ہے یہ بیان کی ترتیب کے لیے کہ پہلے آپ اللہ کی توحید بیان کر چکے ہیں، اب آپ اپنی رسالت کا پرچار کریں۔ پہلے آپ نے بیان کی اللہ کی توحید، ثم اب آپ بیان کریں اپنی رسالت اور اپنی آپ پر نازل ہونے والی کتاب کی حقانیت، اس کے لیے آپ ان کو بتائیں۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں ثم کے بعد قل کا لفظ یہاں بھی ساتھ لگے گا، ثم قل، پھر آپ ان سے کہہ دیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا کی، تو جیسے ان کو کتاب ملی اس کو تم مانتے بھی ہو، ایمان بھی لاتے ہو، یقیناً وہ کتاب بڑی صفات والی تھی۔ اللہ پاک نے آگے اس کتاب کی صفات بیان کی۔ پہلی صفت یہ بیان کی کہ تماماً علی الذی احسن، اس کتاب کے ذریعے ہم نے اپنی نعمت مکمل کر دی ان لوگوں پر جو اچھے عمل والے تھے، الذی احسن، جنہوں نے خوبصورت اور اچھا عمل بنایا، ہم نے ان کے لیے اپنی نعمت پوری اور مکمل کر دی۔ دوسری صفت اس کتاب کی یہ ہے کہ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ ہر چیز سے مراد کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے ہر وہ چیز جس کا تعلق دین سے ہے،
ورنہ آپ کہیں کہ جی تورات کے اندر جو ہے وہ آج کے جو جدید چیزیں ہیں ان کا تو ذکر نہیں ہے، تورات کے اندر جناب یہ ڈاکٹری کا اور فلسفے کا اور آج کی سائنس کا اس کا تو ذکر نہیں ہے۔ تفصیلات کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا تعلق دین سے ہے، جس کا تعلق ان کی آخرت سے ہے، اس کی ساری تفصیلات اللہ پاک نے تورات میں ان کو بتا دی تھی۔ قرآن پاک کی بھی یہی صفت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہے۔ ہر چیز کے بیان کا مطلب ہر چیز کے اصول، ہر چیز کے مبادی، ہر چیز کی بنیادیں، ہر وہ چیز جس کا تعلق دین سے ہے، ان سب کی اصول اور بنیاد اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرما دی۔ چنانچہ فرمایا ہر چیز کی تفصیل تورات میں، وہدن، اور فرمایا تورات ہدایت کی کتاب تھی، رہنمائی کی کتاب تھی، ورحمتن، اور تورات رحمت ہی رحمت تھی۔ بھیجنے کا مقصد تورات کا کیا تھا؟ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، شاید ان لوگوں کو اپنے رب کی ملاقات کا یقین آ جائے۔ یہ میرے عزیز دوستو وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا میں تیر کی طرح سیدھا دین پہ چلاتی ہے، رب کی ملاقات کا یقین۔ آج ظالم وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے بھی جانا ہے، چور چوری کرتے ہوئے بھول جاتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے، کرپٹ آدمی کرپشن کرتے ہوئے یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے ایک ایک پائی کا حساب اپنے رب کو بھی دینا ہے۔ بد نظری کرنے والا، بدکاری کرنے والا، بے حیا انسان، بے پردہ مرد عورت یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے۔ گویا زندگی میں کوئی بھی جرم کرنے والا، کوئی بھی گناہ کرنے والا، وہ اس بات کو بھول چکا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ایک ایک عمل کا حساب اپنے رب کے سامنے پیش ہو کے اللہ کو دینا ہے۔ آج میرے عزیز دوستو اگر ہم اپنے دلوں میں اس یقین کو پختہ کر لیں کہ ہم نے مرنا ہے اور مر کے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ پاک فرماتے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو بندہ اس بات سے ڈر گیا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور پھر اس نے اپنی خواہش نفس کو بریک لگا لی، نفسانی جذبات، گناہ کے خیالات، ان سے اپنے آپ کو روک لیا، اللہ فرماتے ہیں پکی بات ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ فرماتے اس کو 2 جنتیں ملیں گی۔ میرے محترم دوستو یہ وہ اکثیر چیز ہے، بہترین نسخہ ہے۔ اگر آج لوگوں میں اس کو پیدا کر دیا جائے، ہر بندے کو یہ سمجھا دیا جائے کہ بھئی تو نے اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہے، تو زمانے سے، معاشرے سے جرائم کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ سنہری دور ہم صحابہ کے دور میں نظر آتا ہے ہمیں، اگر ہم دیکھیں تو وہاں ہمیں یہ نظر آتا ہے، ہر بندے کے دل میں یہی خوف کہ میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، جنگل میں ایک آدمی کے پاس پہنچے، چرواہا بکریاں چرا رہا، جنگل میں کوئی دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ کی ذات کے، کوئی نہیں اس کے پاس۔ اس سے کہا بھائی ہم مسافر آدمی، ہمیں پانی پلا دو۔ اس نے کہا جی پانی کیوں، میں آپ کو بکریوں کا دودھ پلاتا ہوں، میرا مالک بہت اچھا ہے، اس نے مجھے اجازت دی ہے کہ کوئی مسافر آتا جاتا ہو اس کو دودھ پلا دیا کرو، میں آپ کو دودھ پلاتا ہوں۔ اب سفر میں گرمی کے موسم میں پانی کی جگہ پہ دودھ مل جائے تو
تو کیا ہی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میرے دل میں آیا کہ اس کا میں امتحان تو لوں، یہ جو مالک کی اتنی تابعداری کا دعویٰ کر رہا ہے میں اس کا امتحان تو لوں۔ تو کہتے میں نے دودھ پی کر اس کو کہا بھائی ایسا کرو ایک بکری ہمیں دے دو، ہم اس کو ذبح کر کے اس کو کھا لیتے ہیں، مالک پوچھے گا تو کہہ دینا بھیڑیا لے گیا۔ جنگلوں میں ایسے دیہاتوں میں اور صحراؤں کے اندر بھیڑیے بکریاں لے ہی جاتے ہیں، ایک آدھ بکری کا کیا ہے، پیسے تم رکھ لینا بکری ہم کھا لیں گے، مالک کو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ اب یہ اس کا امتحان تھا۔ ادھر حضرت نے یہ فرمایا، ادھر ساتھ ہی وہ چیخ کر کہنے لگا فَإِنَ اللَّهَ، مالک کو تو یہ کہہ دوں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا جواب دوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے تو شاگردوں کو مزے لے لے کر یہ واقعہ سنا رہے تھے کہ پہاڑوں میں ایک آدمی، صحراؤں میں ایک آدمی جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ بھی کہہ رہے کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا جواب دوں۔ میرے عزیز دوستو، یہ وہ خوف خدا، فکر آخرت، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا جواب ہے جو انسان کو ہر گناہ سے بچاتا ہے۔ اللہ میری آپ کی ہر ایک کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس چیز کا یقین نصیب فرمائے، ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ تورات کے ذکر کے بعد اگلی آیات میں قرآن کریم کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن کریم ہوا، طلبہ عزیز، طالبات عزیزات اور ان تمام احباب نے جو جو اعمال کیے، اے اللہ ہر بھائی کے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک، ان تمام مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کا عقیدتوں بھرا محبتوں بھرا سلام عقیدت پیش فرما۔ آپ کے توسل و تصدق سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات طاہرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس اور سامعین درس کے جو اعزاء و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ خاص طور پہ ہمارے بھائی منظور احمد صاحب کے کزن گزشتہ دنوں جمع سالی میں انتقال کر گئے، اللہ ان کو اس کا پورا اجر و ثواب نصیب فرما۔ گزشتہ کل مرزا نذیر احمد صاحب ہمارے عزیز تھے، وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کو اس کا پورا اجر و ثواب نصیب فرما۔ گزشتہ سال اسی تاریخ کو ہماری مدرسے کی رونق اور ہمارے مدرسے کی زینت ہمارے محترم قاری انیس صاحب کی اہلیہ انتقال فرما گئی تھی، اللہ ان کو اس کا پورا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا،
تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی